السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب ذی وقار، حال ہی میں کچھ ویڈیو سننے کا دیکھنے کا موقع ملا ہے، جن میں ایک ویڈیو مولوی خضر حیات دیوبندی چکڑالوی ترنولی بدر و نہاری اور بکھروی کی ویڈیو سنی ہے۔ یہ مماتی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے۔ اس نے حضرت سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ پوری ویڈیو میں گائے بگائے بہت ہی زیادہ۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا، خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کر لو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ حضرت خضر حیات صاحب، اگر میں نے وہ زبان اور وہ انداز اور لب و لہجہ استعمال کیا تو آپ کے پورے حلقہ احباب کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور آپ کے بہت سارے شاگرد مجھے جانتے ہیں اچھی طرح۔ ہمارے علاقے کے کچھ شاگرد، میرا تعلق پنڈی گھیب ضلع اٹک سے ہے۔ میں کوئی چھپا ہوا آدمی نہیں ہوں کہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں اور بھاگ جاؤں۔ میرے ساتھ بہت سارے بحث مباحثوں میں، مناظروں میں آپ کے شاگردوں کو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ کے خاص شاگرد جو آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، وہ میرے سامنے بات کرنے کو، میرے ساتھ بیٹھنے کو ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ دو دفعہ ان کو بھگایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ کو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا احترام اس لحاظ سے کر رہا ہوں۔ آپ اگر اپنے استاذ یونس نعمانی صاحب کی حقیقی شاگرد ہوتے اور وہ آپ کی جماعت کے حقیقی بزرگ، آپ ان کو تسلیم کرتے، تو آپ کی پوری جماعت میں سلجھا ہوا اگر کوئی بندہ تھا تو وہ یونس نعمانی تھا۔ کہ یونس نعمانی صاحب نے بہت مناظرے کیے، حضرت سید طالب الرحمن شاہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں، شمشاد سلفی صاحب سے بھی ان کے مناظرے ہیں، اور عبد الرحمن شاہین صاحب سے بھی، دیگر اہل علم کے ساتھ ان کے مناظرے موجود ہیں۔ لیکن ہر مناظرے میں ان کا جو انداز تھا انتہائی معتدل اور انتہائی شائستہ اور انتہائی باادب انداز تھا، لیکن آپ کا اتنا ہی خراب ہے جتنا ان کا اعلیٰ تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے نہیں پڑھی؟ بلکہ آپ کا تعلق ہی حدیث سے نہیں ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے، اور پھر دوسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے باپ کی عمر کے ہیں، اور آپ ان کی اس طرح الفاظ اور اس طرح حقارت کے ساتھ اور وہ الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید غیر مسلم بھی اگر کوئی گفتگو کرنے لگے علمی میدان میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرے جو آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چلیں، جتنا بھی اختلاف ہے، ہمیں اللہ کی وجہ سے ہمیں بھی بہت اختلاف دلائل کی دنیا میں ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم عرض یہ کرتے ہیں جتنا بھی اختلاف ہے، کم از کم مسلمان، میں اور آپ اور حضرت شاہ صاحب مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو کیا جتنی بھی آداب اخلاقیات کے حوالے سے احادیث تھیں، قرآنی آیات تھیں،
سب کو آپ نے پس پش ڈال دیا صرف چند مسائل کی وجہ سے. اور باقی آپ جانتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مجبوراً لا يحب اللہ الجہر بالسوء، مجبوراً ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس مولوی صاحب کو، مولانا خضر ایاز صاحب کو بتائیں اور سمجھائیں کہ حضرت صاحب بکواس کرنے میں، زبان درازی کرنے میں عزت نہیں بڑھتی. ہاں لوگ چرچے ضرور کرتے ہیں، بلے بلے کرتے ہیں، لیکن عزت جو ہے وہ زبان کو کنٹرول کرنے میں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ اس زبان کو سنبھال کے رکھو، تو اس زبان کو اتنا زیادہ استعمال نہ کریں کہ نہ بڑوں کا احترام کا لحاظ رہے اور نہ قرآن و حدیث کے قوانین اور اصول اور ضوابط اور قرآن و حدیث کے احکامات کا لحاظ رہے کہ ہر چیز کی آپ دھجیاں اڑاتے جائیں، کیونکہ آپ کے مد مقابل ہے، آپ کا فریق مخالف ہے، اور آپ اس کی بے حد جو ہے کہاں تک جا رہے ہیں. اور آخری الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا احترام اس لحاظ سے کروں گا، اس لحاظ سے نہیں کہ آپ کو میں مواحد یا متبع سنت سمجھتا ہوں. آپ تو قرآن کی آڑ لے کر کے حضرت صاحب، آپ قرآن کی آڑ لے کر کے آپ تو تقلید اور فقہ حنفی اور ہوس پرستی اور شہوت پرستی کو ہوا دیتے. اللہ کے فضل و کرم سے میں دلائل سارے جانتا ہوں، میں کوئی بگوڑا نہیں ہوں مدرسے کا. آپ جو بات کریں گے، جس انداز میں کریں گے، جہاں کریں گے، میں اسی انداز میں اسی طرح جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ عرض کر دوں، میں آپ کی عزت احترام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ عمر میں میرے سے بڑے ہیں. لیکن اگر آپ نے حضرت سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی یا دیگر کسی اپنے سے بڑے اہل حدیث عالم کا احترام اس لحاظ سے نہ کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم من لم يرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، آپ نے نہ کیا تو پھر آپ بھی فلیس منا سمجھے جائیں گے. پھر ہم بھی اس کا جواب اسی انداز میں پیش کریں گے. پھر کوئی بھائی ہم سے یہ شکوہ اور شکایت نہ کرے کہ دیکھو جی آپ نے خضر ایاز صاحب کے ساتھ الفاظ صحیح نہیں استعمال کیے. میں ابھی تک عزت احترام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا. تو کیوں کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. لہٰذا آپ کو اگر اختلاف ہے تو اپنے استاذ نعمانی صاحب کی طرح اور دیگر قرآن و حدیث کے احکامات اور اپنے سلف صالحین کی طرح دلائل کے ساتھ اختلاف رکھیں، سلجھی ہوئی زبان استعمال کریں، شائستہ گفتگو کریں، آداب کے ساتھ اچھے الفاظ کا چناؤ، اور جس طرح پتہ چلے کہ کوئی بندہ عالم آدمی گفتگو کر رہا ہے اور اپنے منہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور علامہ کہلوانے کے طرح یہاں زبان استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو قرآن و حدیث کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں آپس میں جو مسائل ہیں، میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے دنوں کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی کہ بریلویوں کے ساتھ ان کے یہ گئے یہاں سے اور بریلویوں کے مدرسوں میں گئے، بریلویوں کی مسجدوں میں گئے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے. لیکن مجال ہے کہ یہاں اہل حدیث کے ساتھ بیٹھنا گوارہ کر لیں. کفایت مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا اہل حدیث مسلمان ہیں؟ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ شادی بیاہ درست ہے؟ کیا یہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں؟ تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی کے اندر فرمایا ہاں اہل حدیث مسلمان اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ درست ہے، اور ان کے پیچھے نماز جائز ہے. اللہ کے بندو، یہ بات اتنی نہیں تھی جتنی بات آپ نے بنا دی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ایک دوسرے کو لتاڑ کے اور اپنی غصہ ٹھنڈا کرنا. اللہ کے بندو کوئی اور کام کر لو. اور بہت سارے میدان موجود ہیں، ملحدین کا میدان موجود ہے، منکرین حدیث کا میدان موجود ہے.
ان کے خلاف برسر آواز بلند کرو، ان کے خلاف آوازیں اٹھاؤ، ان کے خلاف کام کرو، آپس میں الجھی ہوئی ہو۔ لیکن پھر یہی عرض کروں گا کہ زیادتی آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی اور ہم زیادتی کا جواب دیں گے، ہمیں قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور آپ کے عقل مند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز مہربانی اپنے مولوی صاحب کو، خضر ایاز صاحب کو سمجھائیں کہ زبان کے اندر شائستگی پیدا کریں، زبان کے اندر اچھا رویہ اور اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اور اگر آپ بریلویوں کے ساتھ اتحاد کی بات کر سکتے ہیں تو اہل حدیث نے کون سی آپ کی بھینس ماری ہوئی ہے؟ اہل حدیث کے ساتھ اتحاد اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ توحید اور سنت کی بات آپ بھی کرتے ہیں، اگرچہ کمزوریاں آپ میں بہت ساری ہیں بشری تقاضے کے مطابق، اور توحید اور سنت اہل حدیث بھی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے مسائل پہ جھگڑنے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔